ایک اور IMF پروگرام ہو گیا. ہم جتنی مرضی یہ باتیں کرتے ہیں, جو ہم تاریخ یاد کراتے ہیں ساروں کو, دس از آئرونک فار پاکستان کہ ہم مسئلے کو پچھلے 25 سال سے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے. از دس اے سولوشن IMF پروگرام؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں سولوشن اس حساب سے IMF پروگرام کے جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور جو انسرٹنٹی تھی معیشت کے اندر, وہ اس سے 9 مہینے کے لیے تو ایٹ لیسٹ ٹل جائے گی. تو ایک بریدنگ سپیس معیشت کو, پاکستان کے شہریوں کو, حکومت کو, کیئر ٹیکرز کو مل گیا ہے, وچ از گڈ. کیونکہ دیوالیے کا جو سینیریو ہے اس پہ خرم حسین نے بھی اس ہفتے لکھا ہے, بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے, وہ بڑا خطرناک سینیریو ہے. تو یہ بات تو ٹل گئی. اب سوال بنتا ہے کہ اس ٹائم میں کرنا کیا ہے. تو میں ایک سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سالانہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ $17.5 ارب امارات میں دیتی ہے, بڑے بزنسز کو, فیوڈل لینڈ لارڈز کو وغیرہ وغیرہ. تو جب تک ان چیزوں پہ ٹیکس نہیں ڈالا جائے گا اور یہ مراعات کم نہیں کی جائیں گی, جو کور مسئلہ ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا وہ رہے گا. اور پھر 9 مہینے بعد میں اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ایک اور قرضہ آ رہا ہے کہ نہیں, کہ دیوالیہ ہوگا کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ اپنے آپ کے ایکسپنسز کٹ کرنے کو راضی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالو ہوئی منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ, آج بھی اس کی سائز بڑھ گئی ہے اور زیادہ تو کم ہونی چاہیے تھی. تو آپ ایکسپنسز تھوڑا سا لائٹلی دیکھیں, اتنی نوکریاں دی ہوئی انہوں نے وزیروں کو, یار کیا کر رہے ہیں. آئی مین وی ہیو اباؤٹ 80+ امپلائمنٹس جو ہم نے کریٹ کی ہیں ایز منسٹریز. سو ٹرو کہ ہم نہیں سمجھنا چاہتے اس چیز کو. ویسے کنٹینیو پلیز. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صوبوں کی کیا ذمہ داری تھی. انہوں نے ٹیکس جنریٹ کرنا تھا, ٹیکس ریز کرنا تھا, وہ بھی نہیں کر رہے اپنا کام. صرف خوشی خوشی وہ NFC کے ذریعے اپنا پیسہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں. جی تو پہلے تو آپ نے جو سرکار کی اتنی بڑی سائز بنا دی تو وہ ایک ریگولیٹری برڈن آ جاتا ہے بزنسز پہ کہ 8 ڈپارٹمنٹ سے پرمٹ لے کے پھر آپ تھوڑا سا فارمل کام کر سکتے ہیں. تو آبویسلی انسینٹیو ہے کہ آپ انفارمل اکانومی میں رہیں. صوبوں کے لحاظ سے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بھارت کا جو ایک شہر ہے میڈیم سائز کا کہا جاتا ہے پونا, وہ شہر جو ہے پورے سندھ کے صوبے سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. تو جو صوبوں کا کام ہے پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں, پلاٹس کے اوپر ٹیکس لگائیں, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تو ایک طرف آپ اخراجات سرکار کرتی رہتی ہے, دوسری طرف بلیک اکانومی یا انفارمل اکانومی کو وہ انسینٹو دیتی ہے کہ آپ پلاٹس میں انویسٹ کریں, فارمل اکانومی میں انویسٹ نہ کریں, پروڈکٹیو ایسٹس میں انویسٹ نہ کریں. تو یہ ایک طرح سے کلیپٹوکریسی ہے. کلیپٹوکریسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیرو رولنگ ایلیٹ ہے, اس نے اس ملک کی ریسورسز کو کیپچر کیا ہوا ہے اور وہ ہر تھوڑے سال بعد باہر سے قرضے لے کے پاکستان کے شہریوں کے فیوچر کے اوپر قرضہ لے کے جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں اور ملک جو ہے وہ پیچھے پیچھے جاتا رہا ہے. میں اسے پاکستان کو اب کہتا ہوں کہ یہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا ہے, اور جب تک یہ سک مین آف ساؤتھ ایشیا کی عادت مٹھائی کھانے سے دور نہیں کی جائے گی تو یہ گینگرین پھیلتا جائے گا. اور کیسر بنگالی کی جو آپ نے ٹویٹ کہی ڈاکٹر بنگالی کی, وہ بالکل ٹھیک تھی, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور افسوس یہ کہ اس وقت بھی اکراس دا پولیٹیکل بورڈ, اکراس دی انسٹیٹیوشنل بورڈ, مجھے ایٹ لیسٹ وہ ریکگنیشن نظر نہیں آتی ریفارمز کی, جو کہ سیریس ریفارمز ہوں جس کے اندر جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں معیشت کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور ایک سچائی سے پاکستانی شہریوں کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ بہت گمبھیر ہے اور اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے. کچھ پرانے اسٹریٹجک فیصلے ہیں جیسے بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنے کا فیصلہ ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سلوگنز مبارکباد اور آج کا جو پروگرام ٹھیک ہے وہ کل غلط تھا, یہ والے سلوگن سے آگے بڑھنے کو کوئی راضی نہیں ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے خاقان صاحب, بڑا انٹرسٹنگلی انہوں نے جو ایلیٹ کا ذکر کیا, ہم بار بار ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پروٹیکشن تو ہے ہی اس سسٹم میں ایلیٹ کے لیے. ایلیٹ کو تو بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ 20 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں, ٹیکس آپ 50,000 دیں گے. یعنی اسی وجہ سے پراپرٹی کی پرائسز اتنی اوپر ہیں. آپ جتنی مرضی بڑی گاڑیاں رکھیں, آپ نان فائلر بن جائیں, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آخر کب تک؟ اور یہ ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے, پہلا دوسرا تیسرا مجھے بتائیں ریفارمز کیا, کس کس کو ٹیکس, یعنی جتنی ڈیبیٹس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہوتی ہیں مختلف سیاسی ایشوز پر, ایک دن کھڑے ہو جائیں, کہیں جی ٹیکس لگانا ہے, بتائیں کس طرح لگانا ہے, کس کو کرنا ہے. اینڈ somebody should stand up and say پراپرٹی کا ٹیکس لگائیں, لوگوں کے ٹریول ریکارڈز چیک کریں, ان کی ایگریکلچر جو ہے وہ چیک کریں, ان کے کریڈٹ کارڈ کی بلنگ چیک کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کس کی کیپیسٹی کیا پیسے خرچ کرنے کی. سو کاشف, گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. تو دیکھیں ایک تو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کہاں کھڑے ہیں اور اگلے 9 مہینے اور پھر 5 سال کیسے کاٹنے ہیں.
یہ ساری باتیں آپ دونوں نے بالکل ٹھیک رکھ دی ہیں سامنے کہ یہی ہیں. آئی تھنک دس از لارجلی انڈرسٹوڈ اور لارجلی اگریڈ. سو دیکھیں اب ایک تو 9 ماہ میں فوکس کریں کہ کسی طرح سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو پورا کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے 23 پروگرامز کا تو ذکر کیا, پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں سے 22 پروگرام پاکستان نے انکمپلیٹ چھوڑ دیے. دیٹ از ناٹ اے گڈ سیناریو. ایون اگر آئی ایم ایف کی ریسیپی ٹھیک بھی ہوتی آپ کے لیے, اور ٹھیک بھی تھی کئی چیزوں پہ, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. دی اونلی پروگرام کاشف جو آپ نے کبھی بھی کمپلیٹ کیا وہ 13-16 کا پروگرام تھا. بالکل نونلی کا پروگرام تھا. ٹھیک. اور وہ یہ بات اس لیے مجھے پتا ہے کہ کیونکہ میں ڈار صاحب کے ساتھ وہ پروگرام کو اینکر کیا کرتا تھا, میں اس کور ٹیم کا پارٹ تھا جب ہم نے یہ پروگرام چلایا, اور اس پروگرام کو جس طرح ہم نے چلایا سو ڈار صاحب کو بھی معلوم ہے اور بیوروکریسی کو بھی معلوم ہے. اس پروگرام کو ریپیٹ کیجئے تاکہ یہ 9 ماہ کا پروگرام کمپلیٹ ہو.